بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس کے بارے میں کچھ باتیں اسلام سے متعلق ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ دور کروں گا، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں اس میں آپ کو دعا بھی بتاؤں گا، اس سے بچنے کی کیا دعا ہے وغیرہ وغیرہ، تدابیر، احتیاطی تدابیر، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے گا، آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ فلاں بزرگ نے خواب دیکھا تھا، کورونا وائرس کہتا ہے کہ دیکھیے میں صرف جو ہے انہی لوگوں کو آؤں گا جو اسلام نہیں لائے ہیں، یا پھر جو اسلام لائے ہیں لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں ان پہ آؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ خواب صرف نبیوں کے جو خواب ہیں وہی حجت ہیں، اس کے علاوہ چاہے وہ کتنے بھی بڑے ولی اللہ ہو جائیں، ان کے خواب کی کوئی بنیاد نہیں بن سکتی۔ خواب اسلام میں حجت ہے ہی نہیں۔ نبیوں کے خواب وہ تو حجت ہیں ہی، وہ تو کیونکہ وحی کے درجے میں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ عام لوگوں کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، جب اللہ کی رحمت کہیں آتی ہے، کفر اور اسلام کا وہاں امتیاز نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے سارے کے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بارش کہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جہاں بارش ہوتی ہے، چاہے کفر ہو یا ایمان والے ہوں، سب برابر اس میں حصے دار ہوتے ہیں، سب کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا عذاب جب آ جائے، اللہ کا کہیں پر قہر آ جائے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کفر اور اسلام میں امتیاز نہیں کرتا ہے، سب کو یکساں دیکھتا ہے۔ کسی گاؤں میں صرف ایک بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا تھا، اور پورے گاؤں والے جو ہے کفر پہ لگے ہوئے تھے، اگر وہاں عذاب آتا ہے، سارے کے سارے یہ اللہ والا بھی ان کے ساتھ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اس عذاب میں وہ بھی چلا جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اسی لیے اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ ہم اہل ایمان ہیں تو ہمیں یہ بیماریاں نقصان نہیں کریں گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا اگر عذاب آئے گا سب پکڑے جائیں گے۔ اس کورونا وائرس سے بچنے کے لیے آپ حکومت کی طرف سے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، حکومت کا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ اس سے جو بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے، اس پہ بھی آپ ساتھ دیں حکومت کا، کیونکہ یہ وائرس زیادہ پھیل نہ پائے، ورنہ پھر نقصان ہوتا ہے، سب کا نقصان ہوگا۔ جہاں تک مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بات ہے، آپ مسجد ضرور جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وبائیں پھیلتی تھیں، اور عجیب و غریب بیماریاں پھیلتی تھیں، جس سے پورے قوم کے قوم، پوری بستی کی بستی نیست و نابود ہو جاتی تھی، پوری بستی ختم ہو جاتی تھی، ایک ایک شہر بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی مسجدیں بند نہیں ہوتی تھیں، مسجدیں چالو رہتی تھیں۔ ایسی صورت میں سنتیں وغیرہ سب گھر پہ پڑھیں، وضو وغیرہ سب کریں، صرف جائیں جماعت کے وقت میں فوراً فرض نماز پڑھیں، پھر آ جائیں واپس، اتنا کریں۔ مسجد بند کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار، گھر میں صفائی صاف ستھرائی بالکل کریں۔ اسلام کہتا بھی یہ ہے کہ آدھا اسلام آدھا ایمان وہ صفائی ستھرائی میں ہے، اس لیے اس کا بھی مکمل خیال رکھیں۔ اور یہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کسی کو آپ دیکھیں، چاہے موبائل پہ دیکھیں، کہیں پر بھی دیکھیں، کسی کو یہ وائرس لگ چکا ہے، اس سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، بیمار ہو چکا ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے، تو آپ اس کو دیکھتے ہی فوراً یہ دعا پڑھ لیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں، اتنا یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اصل یقین ہے۔ یقین آج ہم لوگوں کی بہت غلط دشا پہ جا رہے ہیں، ہم یقین ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یقین نہایت ضروری ہے، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ حدیث میں آیا بھی ہے کہ اگر کوئی کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، دل ہی دل میں پڑھ لیتا ہے، تو پھر سمجھیے کہ وہ بیماری جس کو دیکھ کر پڑھا تھا، وہ بیماری اس پڑھنے والے کو کبھی بھی نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی کسی کو دیکھے بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس دعا کا ورد کریں جس کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی آپ اس وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ دعا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، مامون ہو جائیں گے۔ اور رہی جہاں تک آج کل دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کے پیشاب میں سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کا علاج ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی حرام چیز میں کبھی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات، کہتے ہیں کہ ارے یہ فائدہ ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ دیکھو، ہر چیز میں
آپ اپنا پیشاب کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ، ارے جب آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے خود اپنے پیشاب کے بارے میں، ان سے کہیے کہ بھئی انسان کا پیشاب کیسا ہے، بتائیں گے کہ دیکھو یہ اس میں یہ بھی فائدے ہیں، انسانی پیشاب میں فائدے بھی ہیں، نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، اسی طرح انسان کے پیشاب میں بھی فائدہ ہے، اس کو پی لیجئے نا، کیوں نہیں پیتے اس کو، گائے کا پیشاب؟ تو پتہ چلا کہ بھائی فائدہ یہاں دیکھنے کا نہیں ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اسی لیے اسلام نے اسے حرام بھی قرار دیا ہے۔ اور پیشاب چاہے اپنا ہو یا کسی جانور کا، بالکل قطعی حرام ہے، اس کا پینا بالکل حرام۔ اسی لیے اس چکر میں مت رہیے گا، ورنہ آپ بھی اندھے بن کے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی